آپ کو جو اصل موسم ہے یعنی جو باقی ملک کا موسم ہے، موسم مینز یعنی کہ سردی گرمی یہ والا جو موسم ہے اس کی بات کرتے ہیں تو بارشوں کا سلسلہ جاری ہے ملک بھر میں، اور یہ مانسون کا جو سپیل ہے یہ شدید ترین بارشیں لے کر آئے۔ آج اور کل مختلف شہروں میں بتایا جا رہا ہے کہ موسلا دھار بارش ہوگی۔ وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان کہتی ہیں کہ تمام متعلقہ اداروں کو ہم نے خبردار کر دیا ہے اور ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ بھی جاری کر دیے ہیں۔ شہری رحمان نے ٹویٹ میں مزید بتایا کہ بارشوں سے سب سے زیادہ پنجاب کے جو بالائی علاقے ہیں اور مشرقی علاقے ہیں وہ متاثر ہوں گے، یعنی کہ جو پریڈکشن آ رہی ہے کہ کہاں کہاں ہیوی رین ہو سکتی ہے، جبکہ باقی صوبوں میں بھی درمیانی درجے کی بارشیں متوقع ہیں۔ بارشوں کے باعث جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، ایز یوزول ہم یہ دیکھتے ہیں، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو اب شہر ہیں کئی وہاں پر اربن فلڈنگ بھی ہو سکتی ہے۔ تو پہلے اسپیل کے بعد سندھ اور بلوچستان میں گرمی کا زور کم ہوا ہے کہا جا رہا ہے، لیکن بارش کے بعد میں نے ہمیشہ غور کیا ہے گرمی مزید بڑھ جاتی ہے۔ تو کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی بادل جم کر برسے جس سے گرمی کی شدت کہہ رہے ہیں کم ہو گئی، قدرے کم ہو گئی ہے، لیکن اب یہ اس سے ساتھ میں یہ بھی اندازہ لگایا جا رہا ہے کیونکہ اب ہمارا انفراسٹرکچر ایسا ہے تو بارشیں تھوڑی کیا بہت زیادہ زحمت بھی بن جاتی ہیں، تو اس سے جانی نقصان بھی ہوا ہے اور مالی نقصان بھی ہوا ہے۔ تو اس کے لیے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے رپورٹ جاری کر دی ہے۔ NDMA کے مطابق 25 جون سے اب تک ملک بھر میں بارشوں کے جو حادثات ہوئے ہیں اس کے 22 جو حادثات ہوئے ہیں اس میں 76 افراد اپنی جان سے چلے گئے ہیں، جبکہ 150 افراد زخمی ہوئے، اور تیز ہوا، آندھی اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث 80 سے زائد گھروں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ تو یہ صورتحال جی بارش کے باعث ہوئی ہے۔ اور بلوچستان کی بات کریں، بلوچستان ہم کو پتہ ہے گزشتہ سال سیلاب سے کتنا زیادہ متاثر رہا، سندھ اور بلوچستان۔ تو بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بھی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور وہاں پر بھی معمولات زندگی متاثر ہوئے ہیں، اور اسی کے بتایا جا رہا ہے کہ جو سبی قومی شاہراہ ہے، کولو سبی شاہراہ، مختلف مقامات پر یہ بہہ گئی ہے، ڈھہ گئی ہے، اور شاہراہ پر درجنوں گاڑیاں اور سینکڑوں مسافر بھی پھنس گئے ہیں۔ انتظامیہ کے مطابق بھاری مشینری نہیں ہے ان کے پاس، اسی وجہ سے ریسکیو آپریشن میں دیر بھی ہو رہی ہے، مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ تو صبح سویرے ہماری نمائندہ عطیہ اکرم ہمارے ساتھ ہیں، عطیہ کی طرف چلتے ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ عطیہ السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ وعلیکم السلام صدف، گڈ مارننگ، اور بہت زیادہ گڈ مارننگ۔ اور اگر موسم پہ بات کی جائے تو پہلے تو آتا ہے مونسون کا سپیل۔ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بلوچستان میں کہاں پر بارشیں کم ہوئی ہیں، کہاں نارمل سے زیادہ ہوئی ہیں اور کہاں پر نارمل ہوئی ہیں۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ کولو، بارکھان اور جوب میں نارمل سے زیادہ بارشیں ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر لسبیلا اور دیگر اضلاع کی بات کی جائے تو وہاں پر بارشیں جو ہیں وہ نارمل ہوئی ہیں اور دیگر اضلاع میں نارمل سے کم ہوئی ہیں۔ لیکن اب بات آتی ہے کہ ان بارشوں کی وجہ سے جو ہے وہ نقصانات کیوں ہوئے ہیں۔ نقصانات کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی سپیل آتا ہے اس سے پہلے الرٹ جاری کیا جاتا ہے کہ جی غیر ضروری سفر سے گریز کریں، جیسا کہ سبی قومی شاہراہ بند ہے، بارش ہو رہی ہے اور ایسے ایریاز ہیں جہاں سے یہ شاہراہ گزرتی ہے کہ ارد گرد سارا پہاڑی علاقہ ہے۔ اچھا، نشیبی علاقوں میں سے گزر رہی ہے، بارش کا پانی آئے گا، جب بارش بہت زیادہ ہوگی تو پھر وہ پہاڑی پانی جو ہے وہ ندی نالوں کا رستے جو بنا کے وہاں سے نکلے گا، اور جو گیلے موسم میں جب اس کے اوپر سے ہیوی ٹریفک گزرے گا تو ڈیفینیٹلی شاہراہ کے متاثر ہونے کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں عوام جو ہے وہ اس بارش کو بڑا لائٹ لیتے ہیں کہ نہیں جی بڑا پیارا موسم ہے، چلتے ہیں اور گھوم پھر کے آتے ہیں۔ بولان کے علاقے میں عید کے دنوں میں بارشیں تھی، پروڈکشن دی گئی تھی کہ جی آپ لوگ تفریحی مقامات، پکنک پوائنٹس پر جانے سے گریز کریں، لیکن جناب ہم تو ٹھہرے ڈھیٹ، ہم نے تو جانا ہے۔ بہت سے جو ہیں نوجوان جو ہیں وہاں پر بولان ندی میں ڈوب کر، پانی زیادہ تھا، ڈوبے ہیں، جاں بحق ہوئے ہیں، ایک بہت بڑا مسئلہ۔ اب یہاں پر دوسری بات یہ آتی ہے کہ جن علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہوئی ہے، کل میری میٹ ڈپارٹمنٹ سے بات ہو رہی تھی اور جب میں نے ان سے صورتحال جانی تو ان کا کہنا تھا الرٹ جاری کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ خود احتیاط کریں، اور اس کے بعد دیگر جو ہمارے محکمے ہیں ان کا کام بنتا ہے کہ جب ہیوی مشینری پہنچا دی ہے تو آمد و رفت پہ بھی کنٹرول کیا جائے۔ اچھا، اگر کوئی گاڑیاں سے گزرتی ہیں تو ان مقامات پر پہنچنے سے پہلے روکا جائے۔
عطیہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے الرٹ جاری کر دیا تو بس لوگ احتیاط کریں، لیکن ذرا مجھے یہ بتائیں کہ جو کولو سے بھی اشارہ ہے، مختلف مقامات سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ڈھہ گئی ہے، بہہ گئی ہے، تو یہاں پر لوگ بھی پھنسے ہوئے ہیں، مسافر ٹریفک بھی سارا مشکلات کا شکار ہے، ہیوی مشینری نہیں ہے، وہاں پر آپ بتا سکتے ہیں کہ ابھی مسافر پھنسے ہوئے ہیں اور کیا کچھ انتظامات کیے جا رہے ہیں کہ بھائی کچھ راستہ نکالا جائے، لوگوں کو جانے کے لیے راہ دی جائے؟ صدف، پچھلے سال بھی جب بارشیں ہوئیں تو ایک سب سے بڑا مسئلہ ہماری انتظامیہ کے پاس تو معذرت کے ساتھ مشینری تھی ہی نہیں. ایک سال کے اندر بہت سا بجٹ پاس ہوا لیکن مشینری نہیں خریدی جا سکی، کیونکہ نہ تو پچھلے فلڈ میں ہمارا کوئی ایم این اے ایم پی اے کوئٹہ میں نہیں تھا. ریزن یہ ہے کہ وہ بیچارے اس قدر پریشان ہوئے کہ کوئٹہ چھوڑ کے چلے گئے. بلوچستان کو وہ کیا دیکھیں گے؟ محکمے کے پاس اگر آپ کے پاس مشینری نہیں ہے، پچھلے فلڈ سے تھوڑی سی آپ جو ہے وہ نصیحت حاصل کر لیں، لیکن صرف ووٹ کی حد تک ہی لوگ یاد آتے ہیں. اور جب فلڈ کی سچویشن ہوتی ہے اس طرح کے بھی علاقے، کولو کے دیگر علاقوں میں اور اس کے ساتھ ساتھ نصیر آباد، جھل مکسی اور ان علاقوں میں ایسا ہوا کہ اگر کسی وڈیرے اور ملک خان کی زمینیں تھیں تو انہوں نے سیلابی پانی بند باندھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی زمینوں کو بچانے کے لیے دیگر جو اگر 500-600 افراد پر مشتمل گاؤں یا قصبہ ہے تو اس طرف وہ پانی چھوڑ دیا کہ بھئی میری زمینیں بچ جائیں، اس کے بعد دیکھا جائے گا ان کو امداد وغیرہ دے دی جائے گی. تو ایسی صورتحال میں یہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ ہمارے پاس ہیوی مشینری نہیں ہے. جب سے ہم رپورٹ کر رہے ہیں حکومت کا ایک ہی ریزن سامنے آتا ہے، ہمارے پاس تو ہیوی مشینری نہیں ہے. تو یہ ہیوی مشینری کہاں سے آئے گی؟ کیا ہم خریدیں گے یا ہم رپورٹنگ کرنے کے بعد اس مشینری کو پرچیز کرنے جائیں گے؟ سوالیہ نشان یہاں پر ہے کہ آپ کہہ دیتے ہیں ہم نے مشینری پہنچا دی ہے. پچھلے فلڈ میں جو ہے کوئٹہ کے ہی جو نواحی علاقے تھے، کلی الماس وغیرہ میں لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ایکسیویٹر منگائے اور ان میں ڈیزل بھی ڈلوایا. حکومت کا ایک ایکسیویٹر آیا لیکن اس میں پیٹرول نہیں تھا. ہیلی کاپٹر سے لوگوں کی مدد کی جانے کی کوشش کی گئی، لیکن بدقسمتی سے اب وہ بارش شروع ہو گئی اور وہ ہیلی کاپٹر ایک راؤنڈ لگا کے اور گراؤنڈ ہو گیا کیونکہ وہ اڑ نہیں سکا. اپنے اپنے فرض پورے کر دیے، لیکن سوال بڑا اہم اٹھایا ہے عطیہ نے یہاں پر کہ کیا عوام نے خرید کے ہیوی مشینری دینی ہے؟ ہیوی مشینری خرید کے دینے حکومت کا کام ہے اور یہ ظاہر ہے متعلقہ اداروں کا کام ہے. تھینک یو سو مچ عطیہ. اور عطیہ نے نہ صرف ہمیں وہاں سے صورتحال بتائی بلکہ عوام کے جذبات کی بھی بھرپور عکاسی عطیہ نے کی. تھینک یو عطیہ ہمیں صورتحال بتانے کے لیے. اب ذرا جی آزاد کشمیر کی بھی بات کر لیتے ہیں. اور آزاد کشمیر میں بھی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. یہ جو مانسون کا اسپیل ہے یہ جاری ہے. کئی مقامات پر بارش کی وجہ سے جو ندی نالے ہیں ان میں طغیانی ہے، لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خطرہ ہے. تازہ ترین صورتحال کیا ہے آزاد کشمیر کی مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہاں سے ہم صورتحال جانیں گے. سردار رضا ہمارے ساتھ ہیں. سردار رضا گڈ مارننگ. بتائیے گا یہاں پہ کیا صورتحال ہے اور کچھ انتظامات ظاہر ہے جب پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ مانسون اسپیل آئے گا انتظامات کر لیے جاتے ہیں، تو ان انتظامات کی وجہ سے کچھ آپ دیکھ رہے ہیں زیادہ بہتر مینج ہو رہی ہے صورتحال یا بارشیں اتنی ہو رہی ہیں کہ بس حالات مشکل ہیں؟ جی صدف بہت شکریہ. مونسون کی بارشوں کے حوالے سے آزاد کشمیر میں بھی اس وقت شدید بارشوں، لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں دریاؤں میں سیلاب کی صورتحال پیدا ہونے کا جو امکان ہے، اس حوالے سے ریسکیو اداروں کی جانب سے الرٹ جاری کر دیا گیا اور تمام حفاظتی اقدامات بھی مکمل کر لیے گئے ہیں. جبکہ اس موسم میں آزاد کشمیر کے سیاحتی مقامات پر جانے والے سیاحوں کو بھی جو حفاظتی اقدامات کرنے کی جو ہدایت ہے وہ دے دی گئی ہیں. اور اس وقت آزاد کشمیر کے ڈویژنل مظفر آباد، ڈویژنل پونچھ اور ڈویژنل میرپور کے مختلف اضلاع میں ابھی جو ہے وہ موسم تو صاف ہے، جبکہ بعض مقامات پر آسمان جو ہے وہ کافی ابرآلود دکھائی دے رہا ہے. تاہم وادی نیلم، وادی جیلم، باغ اور راولا کوٹ کے مختلف مقامات پر جو ہے وہ ہلکی بارش کا بھی آغاز ہو گیا اور دریاؤں میں پانی کا بہاؤ جو ہے اس میں بھی اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اور موسم سرد ہونے سے گرمی کا زور جو ہے وہ صدف وہ تو ٹوٹ گیا، لیکن اس سے جو گرمی کے بعد وہ مختلف جو ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ندی نالے ہیں ان میں جو ہے وہ خطرات بڑھ گئے اور ہدایات جاری کی گئی کہ ندی نالوں سے جو ہے وہ دور رہا جائے. تاہم اچھی خبر یہ ہے کہ ان سیاحتی مقامات پر سیاح جو ہے وہ ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے اور وہ ان دلفریب نظاروں سے جو ہے وہ لطف اندوز ہو سکتے ہیں اس موسم میں. اور اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کی روڈز کی بندش اور لینڈ سلائیڈنگ کی اگر بات کی جائے تو آزاد کشمیر کے تمام مین روڈز اس وقت تو کھلے ہیں، لیکن آنے والے جو حالات ہیں ان کا جو ابھی کوئی معلوم نہیں ہے. تاہم وادی نیلم کے بالائی سیاحتی مقامات جن میں
لواٹ پیلیاں، رتی گلی اور نوری ٹاپ کے راستے جو ہیں متعلقہ اداروں کی تعلیمی اور بے عزتی کے بعد عرصہ دراز سے بند ہیں، جس سے سیاحت کے لیے آنے والے سیاحوں کو ان جنت نظیر وادیوں میں جانے سے جو ہے وہ محروم رکھا گیا، اور ان کا مطالبہ بھی یہی ہے، اور اہل مقیم جو یہاں کے ان کا بھی یہ مطالبہ ہے کہ ان علاقوں کے لیے جو بھاری مشینری جو فوری جو مہیا کی جائے. ٹھیک ہے سردار رضا، تھینک یو سو مچ. اور ظاہر ہے سردار رضا ہمیں بتا رہے ہیں کہ بارش کے بعد ظاہر ہے آزاد کشمیر تو ویسے ہی اتنا خوبصورت ہے، تو اور وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سبزہ ہے وہ نکھر گیا ہے، تو سیاح جو وہاں پر آلریڈی موجود ہے بڑے محظوظ ہو رہے ہیں.